بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ نے بندوں کو بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بے حساب عطا فرمائی ہیں، یعنی ان پر اکثر و بیشتر ایسی ہیں کہ جو نہایت درجہ قیمتی ہیں، لیکن ان کا آدمیوں کو کوئی بل نہیں آتا، ان کا کوئی عفزانہ ان سے وصول نہیں کیا جاتا۔ اور سب سے بڑی جو نعمت حق تعالی شانہ نے عطا فرمائی وہ آدمی کے پاس وقت ہے، وقت، زندگی۔ حق تعالی شانہ نے قرآن مجید میں وقت کی قدر کرنے کو فرمایا کہ وقت کی قدر کرو، اس کی قدر پہچانو، اور قابل قدر لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کو پہچانیں۔ وقت کی ناقدری کرنے والے خود بے قدرے ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وقت کو قیمتی بناؤ، کیا معنی؟ کہ خود قیمتی بنو۔ وقت کو قیمتی بنانے والے ہی قیمتی بنتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک سب انسان گھاٹے میں، سب انسان گھاٹے میں، اور گھاٹا بھی چھوٹا نہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ خسرن کے نیچے جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ عام گھاٹا نہیں، بڑے گھاٹے میں، بڑے خسارے میں۔ قسم کسی مضمون کی تاکید کے لیے ہوتی ہے، کسی مضمون کو پکا کرنے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے، کسی کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کوئی آدمی قسم اٹھایا کرتا ہے۔ شریعت میں اللہ کے نام کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ قسم اگر کبھی ضرورت پیش آ جاوے تو اللہ کے نام کی۔ قسم اٹھانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے، ایک بات کہتا ہے، اور وہ اگلا بندہ سننے والا تردد میں ہے، شک میں ہے، یقین کرے نہ کرے۔ اب یہ آدمی بیچ میں اللہ کا نام لاتا ہے، اللہ کا نام ذاتی یا صفاتی، اللہ کا نام بیچ میں لاتا ہے اور اسے یہ پاور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اللہ شاہد ہے اس بات پر، اللہ اس پر گواہ ہے۔
اور یہ کہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ وہ ہماری بات کو، ہماری نیت کو، قول و قرار کو، ہماری اس حالت حیات کو، سب کچھ کو وہ جانتا ہے اور وہ اس کا حساب کرے گا۔ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو وہ مجھے سزا دے گا، اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو وہ مجھے اس کی سزا دے گا، جھوٹ بولنے کا۔ تو مضمون کو پکا کرنے کے لیے بیچ میں اللہ کا نام لاتے ہیں۔ حق تعالی شانہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی مخاطب کو اپنا مضمون سمجھانے کے لیے، پکا کرنے کے لیے قسم اٹھائیں۔ وہ کس کی قسم اٹھائیں گے؟ متعارف بین الناس، لوگوں کے درمیان یہ ایک محاوراتی بات ہے کہ وہ اپنے مضمون کو پکا کرنے کے لیے قسم اٹھایا کرتے ہیں، کبھی کبھی یقین دلانے کے لیے۔ حق تعالی شانہ بھی بندوں کو یقین دلانے کے لیے ایک بات کا کہ یہ بات بھی ویسے ہی سچ ہے، یہ بات بھی ویسے ہی سچ ہے جیسے کہ فلاں بات پر تم یقین رکھتے ہو اور تمہارا مشاہدہ ہے کہ سچ ہے۔ ایک آدمی دن کو مانتا ہے کہ ہاں اس بات کو تو مانتا ہوں جی کہ دن چڑھا ہوا ہے، لیکن اگلی بات وہ نہیں مانتا۔ تو مشاہداتی ایک بات، ایک مضمون لاتے ہیں اور اس کے بارے میں یوں کہیں کہ جیسے یہ بات پکی ہے ویسے ہی وہ بات پکی ہے۔ حق تعالی شانہ نے یہ مضمون لائے ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ گھٹ رہا ہے، زمانہ گھٹ رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس کائنات کو جب سے پیدا کیا اور جب تک کے لیے پیدا کیا، ہر وقت گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ اور جتنی جو کوئی عمر لے کے آیا، اس عمر میں سے بھی ہر آدمی نقصان کر رہا ہے اور ہر آدمی کی عمر میں کمی ہو رہی ہے، گھٹ رہا ہے اس کا وقت بھی، وہ جتنا بھی لے کر آیا۔ ہمارے یہاں ایک یوں ہی فضول سی، بیکار سی بات، بیہودہ سی رسم، خوشی منایا کریں کہ بچہ 1 سال کا ہو گیا، بچہ 1 سال کا ہو گیا، اور پھر یوں کہیں 10 سال کا ہو گیا، پھر یوں کہیں کہ 20 سال کا ہو گیا، اور خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ خوش ہونے کی بات تو نہیں ہے۔ اس کی عمر اگر فرض کیجئے کل 60 سال تھی تو اس میں سے 20 کم ہو گئے، فکر کی بات ہے یہ۔ 20 اس کی عمر میں سے کم ہو گئے، فکر کی بات ہے۔ پیچھے 40 رہ گئے، خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایک آدمی بازار میں 60,000 روپیہ لے کر گیا، اللہ نہ کرے اس کی ایک جیب میں 40,000 روپے اور ایک میں 20,000 روپے۔ اب وہ 20,000 روپے والی جیب کٹ گئی، اس کی جیب میں سے کسی نے اچک لیا، تو 20,000 کا جو نقصان ہوا، تو کیا یہ خوشی کا موقع ہے؟ اس پر کوئی تقریب منعقد کرنی چاہیے کیا؟ موم بتیاں جلانی چاہیے کہ ان کا جی 20,000 روپیہ گم ہوا ہے، اس خوشی میں جو ہے یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے آدمی کوئی تقریب منعقد کرتے وقت، کہیں جاتے آتے وقت، کہیں بیٹھتے اٹھتے وقت کچھ عقل سے، شعور سے کام لے کہ کس کام میں جمع ہو رہے ہیں، کس کام کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ مگر جہالت اسی کو کہیں، جہالت اسی کو کہیں، عقل سے فارغ ہونا۔ پہلے آدمی اللہ معاف فرمائے علم سے فارغ ہوتا ہے اور پھر عقل سے بھی فارغ ہو جایا کرتا ہے۔ عقل تنہا کام نہیں دے سکتی۔ اگر عقل تنہا کام دیتی ہوتی بندوں کو یہاں دنیا میں، تو عقل تو ہر آدمی کی اللہ نے سپرد کی۔ عقل کے لیے ایک رہنمائی چاہیے جسے علم کہتے ہیں، عقل کو ایک رہنمائی چاہیے جسے علم کہتے ہیں، اور وہ علم وحی، علم وحی جو نبی لایا کرتے ہیں۔ جب تک نبوت کی طرف سے رہنمائی نہ ملے عقل کو، عقل بھٹک جاوے گی اور عقل کچھ بھی تو نہیں کر سکتی۔
واللہ عقل اندھی ہے. عقل تب کام دے گی جب نور نبوت اور علم نبوت ساتھ ہوگا. اس کی مثال حصی دنیا میں عرض کرتا ہوں. ماشاء اللہ اکثر و بیشتر سب آنکھوں والے بیٹھے ہوتے ہیں رات کو. مجمع، جلسہ، تقریر، بڑا مجمع، اس میں علماء بھی، صلحاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، عام آدمی بھی، سب کے سب جوان، بوڑھے، صحت مند، بیمار. لیکن مجمع 99 سے زائد فیصد سب سجاکھے ہیں، سب بینا ہیں، آنکھوں والے ہیں. دفاتن بجلی گئی، دفاتن بجلی گئی. اب ہر کوئی برابر والے کو بولا، ارے بھائی تو کون ہے؟ اے بھائی تو کون ہے؟ بتائیے. اس کو اب جواب میں کہا جائے کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ وہ آنکھیں تو ہیں. کہ نظر نہیں آتا؟ کہ نظر بھی آتا. تو پھر کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ بیرونی روشنی ختم ہو گئی. یہ دو روشنیاں مل کر کے کام کرتی ہیں. ایک وہ نور جو اللہ نے آنکھ میں رکھا ہے اور ایک وہ نور جو خارج میں رکھا ہے. جیسے سورج دن کا نور اور چاند رات کا نور، یا دیا یا لیمپ یا بلب یا ٹیوب کی روشنی. یہ اندر کی روشنی اس وقت تک کام نہیں دیتی جب تک بیرونی روشنی اس کی مدد نہیں کرتی. بیٹھے ہوئے ہیں آنکھوں سمیت اور اندھوں کی طرح، اور اندھوں کی طرح دیواریں ٹٹول کے جامیں کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. ماچس دیا سلائی کی تلاش میں. جو کوئی اٹھنے کی کوشش کرے باپ اسے منع کرتا ہے، ماں اسے منع کرتی ہے کہ بچہ ذرا دھیان سے دیکھنا، کسی چیز سے نہ ٹکرا جانا، کہیں گر نہ جانا. اب اسے کہے کوئی آدمی کہ کیا فکر کر رہی ہے، بچہ ماشاءاللہ آنکھوں والا ہے. کہ ہاں آنکھوں والا تو ہے مگر اندھیرا اتنا کہ سجھائی نہیں دے رہا. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل کے بل بوتے پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی جب تک عقل کی رہنمائی کے لیے علم نبوت نہ ہو، جب تک دین نہ ہو، جب تک قرآن نہ ہو، جب تک سابقہ کتابوں پر، سابقہ نبیوں پر ایمان نہ ہو، تب تک صرف عقل کے بل بوتے پر زندگی کا سفر نہیں قطع کیا جا سکتا، نہیں گزارا جا سکتا. آخرت کی سمجھ پیدا نہیں ہوگی. ملائکہ کیا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا، جنت اور جہنم کیا ہو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ زمین آسمان کیوں پیدا کیے گئے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کی ضرورت ہے. بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کی ضرورت ہے، اور وہ بصیرت اللہ نے رکھی ہے سجدے میں، سجدے میں، سجدے میں. وہ جو عقل کا مرکز ہو نا، عقل کا جو مرکز ہو، دماغ، سر، یہ کہو دن میں کتنی دفعہ اعتراف کرو، اس عقل کو لا کے ڈالو زمین پر اور اعتراف عجز کرو، عاجزی کا اعتراف کرو، اقرار کرو کہ اللہ کوئی سمجھ نہیں، کچھ نہیں، جب تک تو ہی نہ کچھ سمجھائے. کچھ سجھائی نہیں دیتا جب تک تو ہی نہ کچھ سجھائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، تو ہی جو کچھ عطا فرمائے قطرہ علم، بس وہی علم ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپنا علم نہیں ہے. ہمارے گھر میں کوئی چشمہ نہیں پھوٹتا، علم تیری طرف سے آئے گا. علیم تو ہے، تیری ذات علیم ہے. انک انت علام الغیوب. خیر، عرض کر رہا تھا کہ زمانہ گھٹ رہا ہے، زمانہ گھٹ رہا ہے اور بچے کی عمر گھٹ رہی ہے. گھٹنا مصدقہ امر ہے. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. مصدقہ بات اس طرح گھٹ رہا ہے جیسے برف گھٹ رہی ہے، جیسے برف گھٹ رہی ہے. دیہاتوں میں اب تک بھی دستور ہے کہ دیہات کے لوگ پنجاب میں ذرا سا کہیں نیچے ذرا پسماندہ علاقوں میں چلا جائیں، صوبہ سرحد میں اور زیادہ، بلوچستان میں اس سے بھی زیادہ، سندھ کے زیریں علاقوں کے اندر اور زیادہ. وہ بیچارے ہفتوں نہیں، مہینوں پیسے کی شکل نہیں دیکھتے، لیکن ضروریات، حاجات اللہ ان کی بھی پوری کرتا ہے. اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ
مائی گندم لا رہی ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ اتنی گندم کے عوض اتنا نمک مل جاتا ہے۔ ایک دوسری بوڑھی وہ کپاس لا رہی ہے اور کپاس کے بدلے دکاندار سے مٹی کا تیل طلب کر رہی ہے۔ ایک اور بوڑھیا وہ مکئی لا رہی ہے اور مکئی کے بدلے میں گڑ طلب کر رہی ہے، اتنی مکئی کے بدلے میں اتنا گڑ ملے ہے۔ تو اجناس کے بدلے میں اجناس، ضروریات کے پورا ہونے کا ایک ذریعہ۔ ایسے ہی فرض کر لیں کہ ایک آدمی، اس کے پاس پتھر برف کی ایک سل ہے، بڑا بلاک ہے برف کا، وہی اس کی ملکیت ہے اور وہ اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہے۔ وہ برف کا بلاک لایا بیچنے کے لیے، یہ کارخانے والے بلاک بنائے بھائی اور لا کر کے پھٹے والوں کو دیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں۔ برف کا بلاک اٹھایا کہ یہ جا کے بیچوں گا، پیسے لوں گا اور اس پیسے سے آٹا، دال، گھی، تیل وغیرہ خرید لوں گا۔ اب وہ جو آدمی آیا، شہر میں داخل ہوا تو دیکھا بندر کا تماشا ہو رہا ہے، بندر والا، ریچھ والا تماشا کر رہا ہے۔ اب تماشے میں ٹھہر گئے، برف اتار کے ایک طرف، خود سائے میں کھڑا ہے اور برف دھوپ میں پڑی ہے، پگھل رہی ہے تیزی سے۔ تماشا ختم ہوا تو دیکھا 1/4 برف ختم ہو چکی، 3 حصے باقی ہے۔ وہاں سے جو آگے چلے کچھ تو بازار میں جانے سے قبل ایک جگہ دیکھا شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، وہ بیہودہ قسم کی، فضول قسم کی رسمیں جو جاہل لوگ کیا کریں۔ سہرا باندھا جا رہا ہے اور اس کو بٹھایا جا رہا ہے اور اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہاں گل لگایا جا رہا ہے، یہاں پھول لگایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ جہالت کے کچھ اور کام ہو رہے ہیں، وہاں باجا ہو رہا ہے۔ اب یہ باجا سننے میں اور ان کی تقریبات کو دیکھنے میں، جہالت کے کام دیکھنے میں مگن ہوئے، مست ہوئے۔ اب وہ بارات جو خیر سے رخصت ہوئی تو دیکھا کہ 1/3 اس میں سے اور ختم ہوا، 1/4 اور ختم ہوا، اب آدھی رہ گئی برف۔ اب جو آگے بڑھے تو اسی طرح کی کوئی اور لغویت، کوئی جلوس نکل رہا ہے محرم کا، فرض کیجئے، لوگ سینے پیٹ رہے ہیں، کمر پیٹ رہے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے دیکھتے وہ جو سارا گزر گیا تو برف کو دیکھا تو برف اب 1/4 رہ گئی، 1/4 حصہ رہ گیا، 3 حصے برف ختم۔ اب اس کے بعد یہ کہ اتنے میں شام ہو گئی اور ادھر بادل آیا، بارش برسنے لگی، ہوا ٹھنڈی چلنے لگی۔ اب یہ برف بیچتے پھرتے ہیں کہ بھائی کوئی دکاندار برف لے لے اور ہمیں آٹا دے دے، دال دے دے اور فلاں دے دے اور فلاں دے دے، اور برف تیزی سے پگھلے جا رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کوئی آدمی برف کا گاہک نہیں کہ برف کو اب کیا کریں گے بھائی، موسم ٹھنڈا ہو گیا اور شام ہو رہی ہے، دکانیں بند ہو رہی ہیں، برف لے کے کرے گا کیا کوئی؟ کہ بھائی اس کے بدلے میں مجھے آٹا دے دو، پھر آٹا دے دیں گے، پیسے لاؤ۔ کہ بھائی دال چاہیے، کہ بھائی دال کے لیے بھی پیسے لاؤ۔ گڑ دے دو، کہ گڑ کے لیے بھی پیسے چاہیے، پیسہ اس کے پاس ہے نہیں۔ اور ادھر اندھیرا ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہو گیا ہے، راستے میں چور کا، ڈاکو کا، شیر کا، درندے کا خوف خطرہ، نظر کمزور، خود نحیف نظار، اور یہاں شہر میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، مسافر بے حال، اور پائی پیسہ پلے ہے کچھ نہیں، بتائیے کہاں جاوے وہ آدمی؟ یہ حال۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال۔ وہ جیسے میں نے پہلے بات عرض کی، پہلے 20 سال گئے، پھر 20 سال عمر عزیز میں سے اور گئے، پھر 20 سال عمر عزیز میں سے اور گزرے، پہلے کھیل کود میں گزرے کہ جی بچہ ہے، اور پھر دوسرے جوانی کے لہو و لعب میں گزرے، اور پھر تیسرے شادی اور بچے اور کاروبار کے ہنگاموں میں گزرے۔ اب چوتھا حصہ عمر کا 60 کے بعد، نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت، گھٹنے جواب دے رہے ہیں، آنکھیں جواب دے رہی ہیں، کان جواب دے رہے ہیں، دماغ میں بھولنا شروع کر دیا، ہاتھ پاؤں میں راشا ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، اور اب آگے بڈھے توتے کہ ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ۔
الحمد شریف سیدھی کراؤ، کچھ نہیں، نہ آگے کے نہ پیچھے کے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بحیثیت مسلمان کے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا گھر آخرت ہے۔ ہمارے والد سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور کچھ وقت کے لیے یہاں آئے تھے، چنانچہ اولاد آدم کے لیے بھی یہی مقرر ہوا۔ گھر ہمارا وہاں ہے، عالم آخرت میں، اور یہ دنیا تو بازار ہے۔ بازار میں ہم خریداری کے لیے آئے تھے، وہ برف کی سل اٹھائے ہوئے، برف کی سل اٹھائے ہوئے، اور برف ہے کہ تیزی سے پگھلے جا رہی ہے اور ہم مست ہیں، یہاں اور وہاں اور وہاں اور وہاں۔ اور میرے دوستوں، وہ آ جائے گا لینے والا، اور لینے والا کوئی حکومتی، دنیا کی حکومتوں میں سے کسی حکومت کا اہلکار نہیں۔ دنیا کی حکومتوں کے جب اہلکار آ جایا کریں کہ انہوں نے فلاں قرض ادا نہیں کیا، تو لوگ بیچ میں آ جایا کرتے ہیں، بیچ بچاؤ کرایا کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، میں ذمہ دار ہوں، یہ ادائیگی کر دیں گے 10 دن میں، 5 دن میں، 3 دن میں، اور اگر نہیں کریں تو پھر بھلے جو بھی کرنا کرنا، ان کو چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ وہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ جو اللہ کا بھیجا ہوا آئے گا میرے دوستوں، اس کے لیے کوئی ضمانت کام نہیں آئی آج تک، کوئی ضمانت کام نہیں آئے گی۔ اور جب وہ آ جائے گا اس کو لینے کے لیے، تو اس کا باپ کہے اس کو چھوڑ دو، میں اسے پہنچا دوں گا 2-3 دن کے بعد، اور اس کی ماں کہے کہ آج کا دن چھوڑ دو، کل کو لے جانا، اور اس کی بیوی کو روئے اور اس کے بچے روئیں کہ گھنٹے 2 کے لیے چھوڑ دو، 2 دن کے لیے چھوڑ دو، یہ صرف 1 مہینہ چھوڑ دو۔ ارے وہ 1 لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا میرے دوست، کیونکہ آیا ہوں لینے کے لیے اور لے کے جاؤں گا وقت مقرر پر، نہ آگے نہ پیچھے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقرر آ جائے تو پھر تاخیر نہیں، پھر التوا نہیں، وہ ملتوی نہیں کیا جاتا، مؤخر نہیں کیا جاتا۔ گھٹ رہا ہے میرے دوستو، گھٹ رہا ہے، اور گھاٹے کے لیے یہ فرمایا ان الانسان کے اوپر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ الف لام جو ہو وہ استغراق کا ہے، استغراق کا۔ استغراق کے معنی یہ کہ سب انسان، عالم ہو، عامی ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جوان، بوڑھا، شہری، دیہاتی، سب کے سب خسارے میں، سب کے سب خسارے میں، سب کی عمر لمحہ بلمحہ جا رہی جا رہی ہے، جا رہی جا رہی ہے۔ ہر سانس قیمتی ہے، قیمتی۔ میرے دوستو، ایک سانس قیامت میں، ایک سانس قیامت میں 1 اشرفی کے بدلے نہیں ملے گا، 100 روپے کے عوض نہیں ملے گا دنیا کا یہ ایک سانس، اور 1,00,000 روپے کے عوض میں بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایک سانس میں آدمی اللہ کہہ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ سکتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا قول کہہ سکتا ہے جس سے اس کی نجات ہو جائے۔ ایک سانس 1,00,000 روپے میں نہیں ملے گا، 10 لاکھ میں بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا سب بھی اگر کسی کی ملکیت میں ہو اور وہ دینے کے لیے تیار ہو، تب بھی ایک سانس اس سب کچھ کی قیمت میں نہیں ملے گا۔ یہ اتنے قیمتی سانس ہیں، اور یوں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جیسے برف کے قطرے پگھلے جا رہے ہیں۔ سڑک پہ ریڑا جاتا ہوا کبھی دیکھا ہوگا، ریڑا۔ میرے دوستو، وہ سامان عبرت ہے، وہ ریڑا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور زندگی پگھلے جا رہی ہے سڑک پر۔ وہ جیسے سڑک پہ برف بہ رہی ہے نا، ایسے میرے دوستو زندگی جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے۔ اور جیسے وہ شدہ برف ختم، ایسے ہی عمر ختم میرے دوستو، ایسے ہی عمر ختم ہو جائے گی۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں کچھ بنایا نہیں، وہ بھی خسارے کی بات ہے۔ جنہوں نے اس زندگی کو کام میں نہیں لائے، کچھ بنایا نہیں،
60,000 اشرفی تھی، ایک ایک گر رہی ہے، گر رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، اور جب دیکھا تو کچھ بھی پاس نہیں. تو خیر نقصان ہوا، بہت بڑا ہوا، لیکن یہ غنیمت کے بس نقصان ہوا. اس سے اگلی اور بات، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا وقت جا رہا ہے اور وہ کام میں نہیں لاتے. مثال کے طور پر مسجد کو آ رہے ہیں، مسجد کو آ رہے ہیں اور یوں خاموش ہی چلے جا رہے ہیں. بھائی خاموش چلے آنے کا کیا مطلب؟ کیا لگتا ہے اس میں درود شریف پڑھتے ہوئے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اور قل هو اللہ احد جو تمہیں سورت یاد ہے وہ سورت پڑھتے ہوئے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ ایک سورت پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے جتنا ہے. قل هو اللہ احد حدیث پاک میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دفعہ پڑھے اس کو 1/3 قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور الحمد شریف کے بارے میں فرمایا وہ تو یاد ہے ہر مسلمان کو. قرآن پڑھتے ہوئے آنے جانے کا یہ معنی کہ جو قرآن آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہا کیجیے. الحمد شریف جو پڑھے، حدیث پاک میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا جو ایک دفعہ پڑھے اس کو 1/4 حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے. 7.5 پارے قرآن کی بقدر ایک 4 آیتوں والی 5 آیتوں والی صورت، 4-5 آیتیں 6 آیتیں قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو اور 7.5 پارے پڑھنے کے بقدر ثواب حاصل کرو. آنے جانے میں یوں ہی خاموش چلے آ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں یہاں وہاں، یہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یہ خسارہ ہو رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، یہ خسارہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر وہ خسارہ کہ یہ اوقات معصیت میں گزر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، گالی گلوچ میں، غیبت میں، جھوٹی کہانیاں گھڑنے میں، بنانے میں، سنانے میں. اللہ کی پناہ. اور ایسے ایسے ناقابل تذکرہ کام کہ میرے ممبر و محراب ان کا تذکرہ مناسب نہیں. ایسے غلیظ کام، ایسے گندے اور بیہودہ کام کہ ممبر و محراب پر ان کا تذکرہ مناسب نہیں. ایسے کاموں کے اندر اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ گویا وہ 60,000 اشرفی نہیں، جب دیکھا تو وہ کچھ اور، وہ تو 60,000 بچھو بن چکے ہیں، وہ 60,000 سانپ بن چکے ہیں جو اسے ڈسیں گے. ادھر ادھر صندوق کھولا بھاگیں گے نہیں، وہ اسی کی قبر میں رہیں گے اور یہ تنہا ہوگا. وہ بھاگتے پھریں گے اور یہ اٹھ بیٹھ نہ سکے گا اور ہل جل نہ سکے گا اور اپنا دفاع نہ کر سکے گا. معصیت میں گزرے ہوئے اوقات سانپ اور بچھو بن جائیں گے قبر میں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے اور ان کے بعد اولیاء کرام اور علماء کرام کے ذریعے بتلا دی بات، پہنچا دی بات، کہہ دیا جو کہنا ہے. اور ہونے والی ہو کے رہے گی، آنے والی آ کے رہے گی. خوش نصیب ہے وہ آدمی جو بات سن کر عمل کرے. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.